بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل میں فخر یاد گوندل۔ ناظرین، الیکشن کرانے، اس دھاندلی کروانے اور اس تباہی کو دھانے تک پہنچانے سے بھی بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور وہ دی ہے عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے۔ اس نئی حکومت کی جو بن رہی ہے، اس میں ایک ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہے۔ وہ تو خان صاحب قیدی نمبر 804 نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک آئی ایم ایف کو ایک خط لکھا جائے اور انہیں کہا جائے کہ اگر الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے تو کسی بھی کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ عوام کے حق کو دیکھتا ہے کہ چوری ہوئی ہے تو وہاں وہ لون نہیں دے سکتا، کیونکہ لون جو ہے، جو قرضہ دے گا وہ وہاں پہ بوجھ ہوگا۔ ایسی حکومت جس کے پیچھے عوام کا اعتماد نہ ہو، وہ اس لون کو واپس کرنے میں، ملک کی ترقی میں، اور جو کرائسز، بہت زیادہ کرائسز ہیں، ان کو حل کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے گی۔ اور یہ سن کے جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں اور کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب ملک دشمنی کر رہے ہیں، ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں کہتا ہوں کہ خان صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہو رہا، اس پاکستانی عوام کے صبر کا بھی پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، اور یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا۔ آپ کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، لوگوں نے 8 فروری کو آپ کو ووٹ کی طاقت سے ایک میسیج دیا ہے، لیکن اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو آپ بہت جلد عوام کا غصہ اور طاقت وہ بھی دیکھیں گے۔ اس کے بعد خان صاحب نے پارٹی چیئرمین کے لیے، انٹرا پارٹی الیکشن چیئرمین کے لیے انہوں نے اپنے نئے چیئرمین کا اعلان کیا ہے، اور یہ اعلان بیرسٹر گور نے باہر آ کے خود بتایا ہے کہ نئے چیئرمین کے لیے خان صاحب نے بیرسٹر علی ظفر کو منتخب کیا ہے، اور 3 تاریخ کو انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا کہا ہے۔ لیکن اتنی تکلیف ہے ان کو، پہلی دفعہ الیکشن ہوئے، انہوں نے کہا ہے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، بلہ چھین لیا۔ دوسری دفعہ الیکشن ہوئے، نیا چیئرمین بنایا گیا، دوسری دفعہ پھر ان کو تکلیف ہوئی، انہوں نے بلہ چھین لیا، اور تیسری دفعہ بھی یہ الیکشن نہیں کروانا دینا چاہ رہے ہیں۔ وہ جو پہلے شخص کو انہوں نے کھڑا کیا تھا وہ پھر عدالت پہنچ گئے ہیں کہ جی یہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن خان صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، جو بیرسٹر علی ظفر صاحب کو چیئرمین، کیونکہ ایک تو وہ سینٹ میں بھی ہیں اور ان کی آواز بہت توانا ہے، اور بیرسٹر گور بھی اچھے تھے، بہت اچھے تھے، لیکن یہ مجھے اس سے زیادہ اچھا فیصلہ لگا ہے خان صاحب کا۔ اس کے بعد آتے ہیں پشاور ہائی کورٹ، میاں اسلم نے جو ان کا نام دیا تھا، انہوں نے ضمانت لی پشاور ہائی کورٹ سے۔ پشاور ہائی کورٹ نے انہیں راہداری ضمانت دی، لیکن پنجاب پولیس کی پھرتیاں دیکھیں کہ یہاں سے چھلانگیں لگاتی ہوئی پشاور پہنچ گئی ان کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن وہ بچ نکلے، اور انہوں نے ایک درخواست دائر کی آئی جی خیبر پختونخوا اور پنجاب توہین عدالت کی، آئی جی خیبر پختونخوا اور پنجاب پولیس کے خلاف، جو کہ مقرر ہوگی ہے، کل ڈیٹ ہے، ہیرنگ ہے اس کی، اس پہ تو جو ہوگا فیصلہ ہوگا۔ لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ یہ میاں اسلم صاحب کو جب یہ پنجاب میں آئیں گے، یہ کسی نہ کسی کیس میں ضرور ان کو دھر لیں گے، کیونکہ ان کے ارادے بتا رہے ہیں کہ یہ سدھرنے کی طرف نہیں جا رہے، یہ حالات کو مزید سے مزید بگاڑ رہے ہیں اور اسی طرف یہ جا رہے ہیں۔ اور تیسرا، ایک چیف جسٹس صاحب لاہور، جسٹس شاہد جمیل صاحب، انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، لوگوں نے کہا انہیں استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا، ایک شعر بھی انہوں نے لکھا تھا، دباؤ میں لوگوں نے کہا استعفیٰ دیا تھا۔ 2 فروری کو
انہوں نے صدر پاکستان کو استعفی ارسال کیا تھا، بھیجا تھا۔ آج وہ وکلا بار سے خطاب کر رہے تھے لاہور، اور انہوں نے اپنا استعفیٰ دینے کی وجہ بتائی، اور وہ وجہ ہے اس نظام سے بغاوت، دباؤ نہیں، اس نظام سے بغاوت۔ اور ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو وکلا، عدلیہ اور اداروں کو یرغمال بنائے بیٹھے ہیں، اور وہی فیصلے کر رہے ہیں بند کمروں میں، اور ججوں کو فیصلے کرتے وقت دباؤ میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر دباؤ میں آ کے ججوں نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر ان کو استعفے دے کے گھر چلے جانا چاہیے۔ اور میں یہ تو کہوں گا کہ ججوں کو نہیں، صرف بیوروکریسی جو کہ اس پاکستانی عوام کے ٹیکس پیئر سے اپنی تنخواہیں لے رہے ہیں اور پاکستانی عوام کے ملازم ہیں، وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنے، وہ میرٹ پہ کام کریں، آئین اور قانون کے مطابق کام کریں، اور غیر قانونی حکم ماننا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی وہ حکم مانے۔ کل کو وہ بھی کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور ان سے بھی حساب مانگا جائے گا، اور اس وقت ان کو بھی بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جیسے ڈی سی اسلام آباد، وہ سمجھتا تھا کہ میں بڑی بلا چیز ہوں میں، تو سب سے پہلے پہنچا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور معافیاں بھی مانگ رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا، لیکن آئین اور قانون کے مطابق عدالت نے اس کی درخواستیں بھی مسترد کی، اور نیا جو ان کو ایشو کیا ہے نوٹس، اس کا تحریری طور پہ اس سے جواب بھی مانگا۔ نیکسٹ ویک میں اس کی بھی ہیئرنگ ہے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اس بارے میں بھی۔ اس کے بعد آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی۔ آج میں نے ان کی پھر سنی بات، پیپلز پارٹی کے نمائندے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہو رہے اور ووٹ بھی دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت سی مشکلات ہیں، ہم نے کوڑے کھائے، ہم نے یہ کیا۔ پنجاب کا ورکر آپ سے پوچھتا ہے، پنجاب کا ورکر آپ سے کیوں نہیں پوچھے گا؟ جب آپ پنجاب میں ووٹ مانگیں گے کہ ہم میاں نواز شریف کے خلاف، مسلم لیگ نون کے خلاف ووٹ مانگ رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قیادت بہتر نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک دشمن ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو اندھیروں میں دھکیل رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اکانومی تباہ کر کے رکھ دی ہے، تو پھر اگر آپ کی پارٹی، آپ کی قیادت ووٹ وزیر اعظم کے لیے ان کو دے گی تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ وہ جیسے میاں صاحب نے کہا تھا، ہم نے سیاست قربان کی ریاست بچانے کے لیے۔ ریاست تو کون ہے جو ریاست، ہم بھی ریاست بچانے کے لیے ہی ہے۔ پاکستان کا بچہ بچہ ریاست کے ساتھ کھڑا ہے، ہر سیاسی ریاست کے ساتھ کھڑا ہے۔ ریاست ہے تو ہم ہے نا۔ آپ نے اپنے مفادات کے لیے، اپنے کیسز کو معاف کروانے کے لیے، اپنے بھائی کو آزاد کروانے کے لیے، اپنی اس لاڈلی کو آزاد کروانے کے لیے، جن کو سزائیں ہوئی تھیں ان کو معاف کروانے کے لیے اپنی سیاست تباہ اور برباد کی، اور پھر کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کو آگے چلنے دیں، خدا کے لیے چلنے دیں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔